ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و بڑائی پاک طیب مطہر اور معلی کلمات اللہ احکم الحکیمین، اللہ ذو الجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے لا تعداد و بے شمار درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، حبیب خدا، خیر الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، منبع رشد و ہدا، پیکر صبر و رضا، پیغمبر رب ارض و سما، مصدر مہر و وفا، احمد مجتبی، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے لا تعداد و بے شمار اللہ کی رحمتیں، اس کا لطف و کرم اور اس کی عنایات و نوازشات ہو آپ کے اصحاب پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین عظام، اولیاء الرحمن علی حاذل القیاس، امت کے ہر اس فرد و بشر پر جس نے آپ کی اتباع و فرما برداری کی۔ اللہ ان سب حضرات پر اپنی لاکھوں کروڑوں بلکہ اربہا رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی، ہمارے اس وطن عزیز میں بڑے جوش و جذبے کے ساتھ الیکشن کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ کل وہ معاملہ ختم ہو گیا ہے، آج لوگ رزلٹ کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے۔ زندگی میں انسان مختلف موقعوں کے اوپر مختلف معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کرتے نظر آتے ہیں، اور مقابلہ کرنا کسی کے ساتھ یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اچھائی میں، خیر خواہی میں، معاشرے کے لیے فائدہ مند ہونے کے لیے اگر کوئی کسی کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھیے کسی بھی معاملے میں مقابلہ کرنا یا کسی بھی ایسے عمل کا حصہ بننا جس سے نہ انسان کو ذاتی طور پہ کوئی فائدہ ہو، نہ معاشرے کو اس سے کسی قسم کا کوئی فائدہ پہنچے، تو ایسی صحیح کرنا، ایسی کوشش کرنا یا ایسے معاملات میں محنت کرنا انسان کے لیے کل قیامت کے دن پریشانی کا، ندامت کا سبب بن سکتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ ہود ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان کی ہے، اسی اللہ کے پیغام کو، اسی اللہ کی بات کو آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، کہ داؤد علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں تمہاری اصلاح کروں، تمہارے لیے جو صحیح راستہ ہے اس کی طرف تمہاری میں رہنمائی کروں۔ مستطاعت، جب تک میرے پاس طاقت ہے میں یہ کام کرتا رہوں گا۔ یعنی میرا مقصد کسی کے اوپر تنقید کرنا نہیں ہے، کسی کی تذلیل کرنا نہیں ہے، کسی پارٹی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا نہیں ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ میں تمہاری اصلاح کروں، تمہیں صحیح راستے کی طرف میں تمہاری رہنمائی کروں، تمہارے ساتھ تعاون کروں، تمہیں گائیڈ کروں کہ صحیح راستہ کون سا ہے۔
وما توفیقی الا باللہ، اور میری اس معاملے میں مدد بھی میرا اللہ کرے گا، اسی کی توفیق کے ساتھ، اسی کی مدد کے ساتھ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ علیہ توکلت، میں اسی ذات کے اوپر بھروسہ رکھتا ہوں، وإلیہ انیب، اور اسی رب کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ دیکھیے کیسا خوبصورت طریقے کے ساتھ داؤد علیہ السلام نے، جو اللہ کے نبی بھی ہیں، وقت کے بادشاہ بھی ہیں، یعنی اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں اللہ نے انہیں سلطنت بھی دے رکھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں نبوت جیسا ایک پاکیزہ فریضہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میرا مقصد یہ ہے، میں اپنی طاقتیں، اپنی توانائییں، اپنی دن رات کو اس کام کے لیے صرف کروں گا کہ میں تمہاری اصلاح کروں۔ ایک اچھے انسان کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ جب کسی انسان کے ساتھ اختلاف کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا مقصد اس کی اصلاح ہونا چاہیے۔ ایک بہت بڑا پیغام ہے اس میں کہ آپ کسی کے اوپر تنقید کرتے ہیں، آپ کسی کی پالیسی سے اختلاف کرتے ہیں، یا آپ کسی انسان کی کسی بات سے ناراض ہوتے ہیں، تو اس کے پیچھے آپ کا مقصد کیا ہے؟ اس معاملے میں آپ کی پیچھے خواہش کیا ہے؟ اگر تو مقصد یہ ہے کہ یہ بندہ غلط کام کر رہا ہے، میں اسے روکنا چاہتا ہوں کہ یہ برائی کے راستے پہ ہے، تو آپ ایک اچھے مشن کے اوپر ہیں، آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہارنا یا جیتنا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ جیت کس بات پہ ہے اور ہار کس بات پہ ہوئی ہے۔ جیتنے والا یہ جذبہ اپنے من میں رکھے کہ میں نے آج، مجھے رب تعالیٰ نے جیت دی ہے، تو میں نے اپنی اس جیت کو نہ صرف سیلیبریٹ کرنا ہے، بلکہ آج کے بعد میں نے اپنے آپ کو عوام کی خدمت کے لیے وقف کرنا ہے۔ میں نے لوگوں کی خیرخواہی کے لیے، لوگوں کی ہمدردی کے لیے، لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ میں نے معاشرے میں بگڑے ہوئے معاملات میں جن میں انسان پڑے ہوئے ہیں، میں نے ان بگڑی ہوئی چیزوں کو ختم کرنا ہے، لوگوں کی اصلاح کرنی ہے۔ اگر یہ مقصد ہے تو آپ ایک اچھے کام کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کی خوش نصیبی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بڑی ذمہ داری میں کامیاب کیا ہے، سرخرو کیا ہے، آپ جیت چکے، اب آپ کو اصلاح کا بیڑا اٹھانا ہے۔ اور عام عوام الناس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھا آپ کا کوئی بندہ جو آج جسے آپ پسند کرتے تھے وہ جیت چکا ہے، تو آپ نے آج کے بعد جو ہارے ہیں یا جو ان کے ماننے والے ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو بگاڑنا نہیں ہے، بلکہ پیار اور محبت کے ساتھ اپنے معاشرے میں ویسے ہی رہنا ہے۔ مقابلہ ہوتا ہے، دنیا کا یہ نظام ہے، دستور ہے، رب کائنات کا ایک اصول ہے کہ دو لوگ مقابلے میں آتے ہیں، ایک کی جیت ہوتی ہے، ایک کی ہار ہوتی ہے۔ یہی نظام ہے، اسی طرح سے چلتا رہا ہے، اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دو لوگ میدان میں آئے اور دونوں جیت جائیں، اور کبھی یہ بھی نہیں ہوا کہ دو لوگ میدان میں آئے اور دونوں ہار جائیں۔ کسی ایک کی جیت، کسی ایک کی ہار تو ہوتی ہے، لیکن اس جیت اور ہار میں معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے رویے کیا ہونے چاہیے؟ داؤد علیہ السلام کی یہ بات، یہ پیغام دیتی ہے کہ معاشرے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا لیڈر جیت گیا ہے، ان کا لیڈر ہار گیا ہے، ان کا کینڈیڈیٹ فتح یاب ہو گیا ہے یا شکست خوردہ ہو گیا ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، اپنے بڑوں کے ساتھ ساتھ تم نے اپنی ذات کی بھی اصلاح کرنی ہے، سیدھے راستے پہ ان کو بھی لانے کی کوشش کرنی ہے، خود بھی سیدھے راستے پہ چلنا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، یہ کام کوئی انسان اپنی طاقت سے نہیں کر سکتا، جسے اللہ توفیق دیتا ہے نا وہی اصلاح کی طرف چلتا ہے، وہی ہدایت کو پسند کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نماز میں ہر بندہ یہ بات کہتا ہے، اور ہر نمازی یہ بات بار بار رپیٹ کرتا ہے، ہر رکعت کے اندر کہتا ہے
ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ اب یہ سیدھا راستہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میرے والا جو راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے، میرا لیڈر جس راستے پہ چل رہا ہے وہ صحیح راستہ ہے، میں جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں وہ پارٹی صحیح راستے کی طرف جا رہی ہے۔ تو اگر صرف یہی تک بات قرآن میں ہوتی تو یہ کنفیوژن قیامت تک قائم رہنی تھی کہ کون سیدھا ہے، کون الٹا ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون سیدھے راستے پہ ہے، کون غلط راستے پہ ہے، کون ہدایت پہ ہے، کون گمراہی پہ ہے۔ اگر بات یہاں تک رہتی تو کبھی قیامت تک کلیئر نہ ہو پاتی، کوئی نہ کر سکتا۔ لیکن قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کی اگلی آیت کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں اس بات کی نشاندہی کر دی ہے کہ سیدھا راستہ کن لوگوں کا راستہ ہوتا ہے۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو چلایا، اور وہ لوگ وہ ہیں جن پہ اللہ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انعامات کی برکھا نازل کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب قرآن ہے، جن پہ یہ قرآن نازل ہوا، ان سے جب اس بات کا سوال کیا گیا اللہ کے نبی انعمت علیہم سے مراد کون سے لوگ ہیں، فرمایا انبیاء اور میرے ساتھ موجود جتنے میرے صحابہ ہیں یہ سارے انعمت علیہم، یعنی کلیئر کر دیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر وہ بندہ انعمت علیہم کا حصہ ہے جو انبیاء کے بتائے گئے پیغامات اور صحابہ کرام کی اختیار کی گئی عادات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے، وہ تا قیام قیامت انعمت علیہم کی فہرست میں شامل ہے۔ آج یہی چیز تو دیکھنی ہے جو میرے معاشرے میں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ نمازی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، آتے ہیں، لیکن اس بات کو کبھی غور نہیں کیا کیا رخت میں رب سے کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ وہ راستہ جنا جو انعامات والے لوگوں کا راستہ ہے، میں دیکھوں تو صحیح میرا لیڈر میرے معاشرے میں جس کینڈیڈیٹ کو میں پسند کرتا ہوں یہ انعمت علیہم والے راستے پہ ہے یا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی روش پہ چلنے والا ہے۔ کیونکہ معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، جو مغضوب ہیں، جن پہ اللہ تعالیٰ غصہ ہے، جو ضالین ہیں، جو گمراہی کی زندگی بسر کرنے والے، مغبوضیت کی زندگی بسر کرنے والے ہیں۔ کلیئر کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا یہود و نصارہ ایسے بدبخت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں ذلت رسوائی بھی اور گمراہی بھی ان کے مقدر میں لکھ دی ہے۔ تو جو مسلمان لیڈران کو اپنا قائد سمجھتے ہیں، رہنما سمجھتے ہیں، ان کی پالیسیز کو اختیار کرتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ انعمت علیہم، اور جو مسلمانوں کی تعلیمات کو نہیں غیر مسلموں کی تعلیمات کو فالو کرتا ہے، انہیں اپنا ہیرو سمجھتا ہے، انہیں اپنا فیورٹ بناتا ہے، ان کی پالیسیز کو اختیار کرتا ہے، وہ معاشرے کے لیے جو مرضی اپنے ووٹر لے آئے، جتنے مرضی سپورٹر لے آئے، وہ ہدایت والا نہیں ہو سکتا، اس کے ہاتھ سے خیر اور برکت کبھی نہیں نکل سکتی، معاشرے کو اس سے فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، پہلا کام یہ کیجئے کہ اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کی اصلاح کیجئے، ہدایت کے لیے، فائدے کے لیے ایک دوسرے کی رہنمائی کیجئے، نیکی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیجئے۔ اگر آپ جسے مانتے تھے وہ جیت چکا ہے تو اس بات کے اوپر بھی اس بات کو ذہن میں رکھیے، کیا اس کی جیت کے بعد میں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے یا میں نے لوگوں کو تانے مینے دینے شروع کر دیے؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ کچھ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھائی ہیں، بتایا ہے، معاشرے کے حسن کو قائم رکھنے کے لیے، معاشرے میں بسنے والے لوگوں میں اتفاق اور اتحاد کو پیدا کرنے کے لیے پیارے پیغمبر کی جو پیاری تعلیمات ہیں، اگر آج ہم انہیں فالو کر لیں، یقین جانیے جہاں ہماری اپنی زندگی پرسکون ہو جائے گی وہاں معاشرے کے لیے بھی فائدہ مند شہری بن جائے گی۔ میں المؤمن کالمؤمن بنیان مرصوص، ایک مومن کے لیے ایسے ہوتا ہے جیسے اینٹ کے لیے، ایک دیوار کے لیے اینٹ ہوتی ہے،
آپ کبھی دیکھیں ایک دیوار کے لیے اینٹ کی کیا اہمیت ہے؟ اکیلی پڑی ہے تو اینٹ ہے، اگر آپ اسے دوسری اینٹوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو وہ ایک مضبوط دیوار کی شکل اختیار کر لیتی۔ مطلب جڑ کر رہیے، ایک دوسرے کا ساتھ محبت اور پیار کیجئے، ایک دوسرے کی خیرخواہی اور ہمدردی کے جذبات اپنے دل میں رکھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاشرے میں مضبوط کر دے گا، طاقتور کر دے گا، تمہارے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ تم سے دور کر دے گا، ان کے دلوں میں اللہ تمہارا رعب ڈال دے گا۔ فرمایا ایک مومن، مومن کے لیے کیا ہے؟ المومن مرآت المومن، کہ مومن کو مومن کے لیے جو کردار ادا کرنا وہ ایسے ہے جیسے آئینہ انسان کے چہرے کے لیے کردار ادا کرتا ہے۔ وہ چہرے کے اوپر کوئی داغ ہوتا ہے، کوئی نشان ہوتا ہے، کوئی دبا ہوتا ہے، یا کوئی دھول مٹی جمی ہوئی ہوتی ہے، لگی ہوئی ہوتی ہے، تو آئینہ کے سامنے بندہ کھڑا ہوتا ہے، خاموشی کے ساتھ کہتا ہے صاحب اپنی رائٹ گال پہ دیکھیے، لیفٹ پہ دیکھیے، یہ لگا ہوا ہے، اسے اتار لیجئے، یہ پمپل، یہ دانہ نکل آیا، اس کا علاج کروا لیجئے، اپنے چہرے کو صاف کر لیجئے، یہ گندا نظر آ رہا ہے۔ شور نہیں مچاتا ہے، لوگوں کو جا جا کے نہیں بتاتا ہے، ڈنڈورا نہیں پیٹتا ہے، خاموشی کے ساتھ صرف اسے بتاتا ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اور یہ پیاری خوبصورت اگزامپل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اس اگزامپل کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کہنے والے کو، اس کے بعد ہر سننے والے کو اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں اور آپ اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ میری اور آپ کی زندگی اسی طرح سے گزر رہی ہے؟ کیا مسلمانوں کے بارے میں ہمارے دلوں میں اسی طرح کی ہمدردی اور خیر خواہی ہے؟ کیا ہم معاشرے میں اسی طرح کردار ادا کرتے ہیں؟ کسی کی برائی، کسی کی غلطی، کسی کی خامی ہمیں علم ہو، ہم اس کی اصلاح کے لیے صرف اسے بتاتے ہیں، لوگوں کو نہیں بتاتے؟ یعنی یہ بات ہے کہ جو خامی موجود ہے، جو کسی کے اندر نقص موجود ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے بتاؤ جیسے آئینہ خاموشی سے اس انسان کو بتاتا ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ اپنے چہرے کے اوپر یہ چیز ہے، نقصان ہے، یہ پریشانی ہے، یہ آپ کے چہرے کے اندر یہ داغ ہے، اسے صاف کر لیجئے۔ وہ ڈنڈورا نہیں پیٹتا، خاموشی سے بتاتا ہے۔ تمہیں بھی اگر کسی کے ساتھ کسی کی اصلاح کرنی ہے تو اس کا سب سے خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ جس کے اندر خامی ہے، جس کے اندر کمزوری اور غلطی ہے، صرف اسے ہی آگاہ کرو، لوگوں کو مت بتاتے بھی۔ ہمارا معاملہ اس کے مکمل برعکس ہے، اور آج کس خطبہ میں یہ بات اپنے پلے باندھ کے لے جائیے، اللہ کے لیے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، دل و دماغ میں یہ بات محفوظ کر کے لے جائیے۔ آپ دنیا کے سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائیے، شب زندہ دار بن جائیے۔ آپ کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے، کثرت کے ساتھ ذکر الہی میں مشغول رہنے والے، آپ تمام زندگی اپنی عبادات میں صرف کیجئے، لیکن اگر آپ نے اپنی زندگی میں لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو درست نہ کیا، انسانیت کو تکلیف اور پریشانی دی، لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ تلخ اور سخت ہوا، لوگوں کو آپ کی زبان سے، آپ کے الفاظ سے تکلیف پہنچتی رہی، دل آزاری ہوتی رہی، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں پورے وثوق کے ساتھ اللہ زندگی کی ساری نیکیوں کو غارت کر کے جہنم میں داخل کر دے۔ یہ سوچنے والی بات ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ یقین جانیے اگر بندے کا ضمیر زندہ ہو، کسی پارٹی لیڈر کی وابستگی کے ساتھ، کسی جماعت کی وابستگی کے ساتھ، کسی کے ساتھ اس قدر میری محبت بڑھ جائے کہ میں کسی اپنے عزیز، کسی پیارے کے دل آزاری کا سبب بن جاؤں، باعث بن جاؤں، اسے تکلیف پہنچاؤں، اس کی جیت کے اوپر یا اس کی ہار کے اوپر میں اس کو جناب پریشان کروں، یہ بات یاد رکھیے ایسی سخت بات ہے کہ انسان کے بڑے سے بڑے نیک اعمال کو تباہ کر دینے والی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں تم سمجھتے ہو میرا جسم میری مرضی، میری زبان میری مرضی، میں جیسے چاہوں گا، جب چاہوں گا، جیسے چاہوں گا بولوں گا، جو کہوں گا، جو میرا دل کہے گا زبان سے نکالوں گا۔ یہ دماغ سے یہ وہم نکال دو، اللہ خالق کائنات نے ایک فرشتے کو تمہارے ساتھ مقرر کر رکھا ہے، جب تک تمہاری سانسیں چل رہی ہیں تم جو کچھ بولتے ہو، جب بولتے ہو، کوئی اور سنے نہ سنے، میرا وہ فرشتہ سنتا بھی ہے اور تمہارے بولوں کو لکھتا بھی ہے۔ پہلے تول لینا پھر بولنا،
پہلے سوچ لینا کیا کہنے والے ہو. یہ جیت اور ہار ہوتی رہے گی، یہ الیکشن آتے جاتے رہیں گے. تم دیکھ لینا کہ تمہارا رویہ تب کیا تھا جب تمہارے سامنے کسی کی ہار آئی تھی، کسی کی جیت آئی تھی. تم نے اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. تمہارا لکھا جانا ہے، تمہارا کاؤنٹ ہو جانا ہے. اب دیکھیے، پہلے الیکشن سے پہلے بھی عدم برداشت کا عالم یہ تھا کہ ایسے ایسے الفاظ زبان سے لوگ نکالتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایسے ایسے سخت جملے نکالتے ہیں کہ یقین جانی دلوں کو چیر دینے والے ہوتے ہیں. اب تو الیکشن ہو چکے، رزلٹ آ رہے ہیں. اب دیکھیے کیا کچھ لوگ کہیں گے، کیسے کیسے لفظ نکالیں گے، کیسے کیسے تبصرے کریں گے، کیسے کیسے الزامات لگائیں گے. اور اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جو کہا ہے لوگوں نے اسے سنا ہے، کچھ نے انجوائے کیا، کچھ کو دل کی تکلیف پہنچی، یہی میرا مقصد تھا، مجھے اس میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. تو سنیے، میں آپ کو اس شخص کی بات بتا رہا ہوں جس کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی حیات طیبہ میں، اپنی زندگی میں کہا، لوگوں دنیا میں جتنے بھی لوگ بستے ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نے جو نیکی کی ہے میں نے سب کو اس کا بدلہ لٹا دیا ہے. تم میں سے کوئی اس بات کا دعوے دار نہیں ہے کہ جس نے میرے ساتھ کوئی تعاون کیا اور میں نے اس سے بدلہ نہ دیا ہو، سوائے تمہارے معاشرے کے ایک شخص کے کہ جس کے مجھ پہ احسانات اتنے ہیں، نیکیاں اتنی ہیں، اس نے میرے ساتھ تعاون اس قدر کیا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہ کے بھی اپنی اس زندگی میں اس کی احسانات کا، اس کی نیکیوں کا بدلہ نہیں دے سکا. رب سے دعا کرتا ہوں اللہ کل قیامت کے دن جو اس نے یہاں مجھ پہ احسانات کیے، اللہ قیامت کے دن اسے اس کا بدلہ عطا فرمائے. کتنی شان ہے اس بندے کی، کتنا مقام ہے اس بندے کا کہ جسے کہا افضل الانبیاء بعد البشر، افضل البشر بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء. پیارے پیغمبر کی زبان میں اللہ کے جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، مجھ سے پہلے بھی جتنے انسان گزر چکے، مجھ سے بعد قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں، سنو، اللہ نے انبیاء کے بعد انسانوں میں سے سب سے افضل انسان ابو بکر صدیق کو بنایا. افضل البشر بعد الانبیاء، یہ شان ہے، یہ مقام ہے. دیکھیے فضیلت کتنی بڑی ہے. کہاں انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل ترین بندہ ابو بکر ہے. اور یہ ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے اپنی زبان کو اپنے دائیں ہاتھ سے مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوا ہے اور اسے کھینچ رہے ہیں. ذرا امیجن کیجئے، فضیلت، شان اور مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے ذرا سوچئے، اتنی مقام اور اتنا شان پانے والا بندہ اور کیا حرکت کر رہا ہے؟ ایسے زبان کو پکڑا اور اسے کھینچ رہے ہیں، مضبوطی کے ساتھ زور سے کھینچ رہے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، زبان کو کھینچ کے خود کو تکلیف دے رہے ہیں. دیکھنے والوں نے دیکھا، تعجب کیا، حیران ہوئے، سوال داغ دیا، ہے ابو بکر آپ تو بڑے سمجھدار بندے ہیں، عقل مند بندے ہیں، یہ کیا بچوں والی حرکت کر رہے ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ اپنی زبان کو کھینچ کر کیوں اسے آپ اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں؟ حضرات، یہ جو واقعہ ہے اگر کوئی اصلاح کرنا چاہے تو یقین جانیے اس کی زندگی کے لیے بڑا خوبصورت سبق ہے اس واقعہ. سنی الفاظ سونے کے پانی سے لکھنے والے میرے اور آپ کے لیے، خصوصاً ہم پاکستانیوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق موجود ہے. کہا میں ہاں جو تم کہہ رہے ہو کہ واقعی میں اپنی زبان کو کھینچ کے خود کو تکلیف دے رہا ہوں، یہ میں کام اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے جناب محمد الرسول کی زبان مبارک سے، پیارے پیغمبر کی زبان مبارک سے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ یہ جسم کا، یہ گوشت کا وہ لوتھڑا ہے، یہ وہ حصہ ہے جس میں ہڈی کوئی نہیں، اللہ نے صرف گوشت کی بنائی ہے، اور یہ واحد حصہ ہے جتنا زیادہ جتنا چاہے اسے چلائیں یہ تھکتا نہیں ہے. لیکن میں نے پیغمبر کی زبان سے سنا ہے بہت سارے لوگوں کو روز قیامت اللہ اس ایک زبان کی وجہ سے، گوشت کے ایک حصے کی وجہ سے اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں داخل کرے گا. میں ابو بکر ڈر رہا ہوں
اور اسے کھینچ کے یہ بتا رہا ہوں کہ اے میری زبان سیدھے راستے پہ رہنا، سچ اور صحیح کا ساتھ دینا، صحیح جو لفظ ہوں گے وہ بولنا، الفاظ وہ نکالنا جو خیر خواہی والے ہوں، جو اصلاح والے ہوں، جو نفع والے ہوں، جو نیکی والے ہوں، جو رب کی رضا والے ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو بکر کی باڈی تیرے ایک غلط جملے کی وجہ سے جہنم کا ایندھن نہ بن جائے۔ سلیکٹڈ جنتی لوگ، عشرہ مبشرہ میں شامل بندہ، کئی بار زبان نبوی سے جنت کی گارنٹی پانے والا بندہ، انبیاء کے بعد افضل البشر بندہ، کل کائنات میں انبیاء کے بعد انسانیت کا سردار بندہ، اس قدر محتاط ہے کہ اپنی زبان کو کھینچ کھینچ کے اس کی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو دن رات اس کام میں مصروف رکھے ہوئے ہیں کہ کہیں الفاظ غلط نہ نکل جائے۔ میں اور آپ کس طرف چل پڑے ہیں؟ ایسی صحیح لا حاصل ہے جس سے ملنا بھی کچھ نہیں ہے۔ کوئی جیتا ہے تب بھی میرے اور آپ کے حصے میں سوائے پریشانیوں کے کچھ نہیں آنا۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اگر کوئی ہار بھی گیا ہے تو اس کی ہار سے مجھے اور آپ کو کوئی خاص فرق نہیں پڑنے والا، لیکن ہم کس راستے کے راہی بن گئے ہیں، ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں، آج یہ ہمیں سوچنا ہے۔ میں آپ کو دل کی بات بتا رہا ہوں، یقین جانیے یہ کل کی بات ہے، اپنی اپنی بات ہے، اس میں کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہتے بھی ہیں کہ ہر بندہ پاکستان میں آزاد ہے، آزادی کی زندگی بسر کرتا ہے۔ کل یقین جانیے ایسی ایسی گفتگو سننے کو ملی ہے، ایسے ایسے رویے دیکھنے کو ملے ہیں، دل یقین جانیے دکھی ہے کہ ہم کس راستے پہ چل پڑے۔ ایک شخص ہے وہ آپ کی پارٹی کا ہے، اس کے اوپر وہ اعتماد کرتا ہے، آپ کے لیڈر کے اوپر، اچھی بات ہے۔ دوسرا کوئی آپ کے لیڈر کو نہیں مانتا تو آپ اسے بھی تو تسلیم کریں۔ یہ کہاں کی بات ہے کہ جو میرا نہیں ہے وہ انسان ہی نہیں ہے، اس کا جناب کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنا اظہار کر سکے، آزادی رائے کو بیان کر سکے۔ کچھ تو ایسے کل مفتی بنے پھرے تھے، وہ کہتے ہیں جی جناب ووٹ نہیں پانا تو گناہ کبیرہ ہے۔ یہ ایک مقدس امانت ہے، دو ہی دو، ہر صورت دو، نہیں دیتے آپ کا دماغ خراب ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سوچ دیکھیے کیسی خبیثانہ سوچ ہے، یہ کیسی جہلیت پہ مبنی سوچ ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ بات آپ کو باؤنڈ نہیں کی ہے کہ آپ یہ رائے دے ہی دیں، کہیں پہ نہیں ہے۔ پڑھیے پورا قرآن، آپ پڑھیے پوری سیاستہ کو پڑھ لیجئے، بڑی دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ نہ رب کے قرآن سے کوئی آیت ملے گی، نہ نبی کی حدیث سے کوئی پیغام ملے گا کہ ووٹ ایک مقدس امانت ہے، اسے ہر صورت ادا کرنا ہے، چاہے کسی چور اور ڈاکو کو دے دیجئے۔ بھائی آپ سے پوچھا گیا ہے، مشورہ لیا گیا ہے، مرضی ہے دے دیجئے، نہیں مرضی نہ دیں، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ اب جس کا دل چاہتا ہے وہ حصہ لے لے اس معاملے میں، جس کا دل چاہتا ہے وہ نہ لے۔ آپ کسی کے اوپر سوال اٹھانے والے، آپ کسی کے کردار کے اوپر بات کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے؟ کہاں سے سیکھا ہے آپ نے یہ بات؟ یہ کہاں سے لیا آپ نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیے پیاری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایسے کعبۃ اللہ کی طرف انگلی کی ہے، میں نے کئی خطبات میں یہ بات آپ کو بتائی ہے۔ مقصد صرف یہ ہوتا ہے، رپیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ کسی ایک کو بھی سمجھ دے دے، میں سمجھتا ہوں میری آخرت کے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کعبے کی طرف انگلی کی ہے، مقدس ترین مقام ہے، ایسا مقام ہے جس کی عزت کے لیے، جس کی حرمت کے لیے میں اور آپ اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کہا کعبہ تیری حرمت، تیری عزت، تیری شان اور مقام اتنا ہے کہ اس روح زمین پہ تجھ سے زیادہ خوبصورت ٹھکانہ اللہ نے کوئی اور زمین میں بنایا ہی نہیں۔ اس زمین پہ سب سے خوبصورت پلاٹ ہے تو، سب سے پیاری مقدس ترین بلڈنگ ہے تو۔ یہ کہنے والے امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے پیر و مرشد ہے، لیکن ایسے انگلی کا اشارہ کیا اور کہا والذی نفسی بیدہ، اے کعبہ تیری حرمت، تیری شان، تیرا مقام سارا ہے، سب سے زیادہ ہے، لیکن میں محمد اس بات پہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اس ذات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تیری حرمت، تیری عزت، تیرا احترام، تیرا تقدیس سارا اکٹھا کر لیا جائے، ایک مسلمان کی جو عزت حرمت رب نے اسے دی ہے، تیری ساری حرمت مل کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
اتنی شان ہے ایمان والے بندے کی، اتنی فضیلت ہے ایمان والے بندے کی، اتنی عزت دیتا ہے میرا رب ایمان والے بندے کو جو کلمہ پڑھنے والا ہے، رب کی توحید پہ ایمان رکھنے والا ہے، پیارے پیغمبر کی رسالت پہ ایمان رکھنے والا ہے، اس کی یہ شان اور مقام ہے کہ کعبہ اس سے کم اور وہ کعبے سے زیادہ عزت دار ہے۔ یہاں جناب دلوں کی توڑ دیتے ہیں، دل آزاری کی جاتی ہے، طرح طرح کے الفاظ نکالے جاتے ہیں، پھر یہ سمجھتے ہیں میری ایک سوری سے کام بن جائے گا۔ جو آپ نے زبان کے ساتھ زخم لگایا ہے، ساری زندگی کی سوری بھی اس زخم کو نہیں بڑھ سکتی۔ کس طرف نکل پڑا میرا معاشرہ، کہاں جانا چاہتے ہیں؟ انما المؤمنون اخوہ، قرآن کہتا ہے مومن مومن کا بھائی ہے۔ وہ کیسا بھائی ہے جو بھائی کے ساتھ اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے اور پھر کہے کہ میری ایک سوری سے بات بن جائے گی؟ اگر وہ آپ کے ان الفاظ کے ساتھ دل آزاری کے ساتھ اس دنیا سے چلا گیا، عرض کیا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی سے بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم زندگی کی ساری عبادات بھی آپ کو کل قیامت اللہ کے ہاں نہیں بچا پائے گی۔ نہ بولیے، کم بول لیجئے، لیکن بولنے سے پہلے سوچئے، تولیے، سمجھیے میں کیا بولنے والا ہوں۔ غلط قسم کی باتیں کرنا، الزام تراشی کرنا، کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کی جیت کو لے کے، کسی کی ہار کو لے کے کسی پہ الزام تراشی کرنا، الزام لگانا، کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنا، گستاخی کرنا، خود سے الفاظ گڑھ کے اس کی شان میں پریشانی والے الفاظ نکالنا، یہ ایسے معاملات ہیں، یہ ایسے اعمال ہیں جو انسان کی بڑی بڑی نیکیوں کو خارج کر دیں گے، کھا جائیں گے، ختم کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ اب دیکھیے ذرا میرا معاشرہ، کیا یہ سارے کام میں اور آپ کر رہے ہیں؟ کہتا جی ساری دنیا ہی اس پیسے لگی دی، آپ نے سنا ہوگا، سارے ہی کر دینے پہ میں کل اگر نہ کروں گا تو کوئی فرق نہیں پڑنا۔ یاد رکھیے بڑا فرق پڑتا ہے۔ آپ اگر باقی لوگوں کو اس راستے پہ نہیں لا سکتے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے اپنا کام کر دیا، بلغوا عني ولو آیا، آپ تک اللہ رسول کا پیغام پہنچا تھا، آپ نے آگے پہنچا دیا، کام ختم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لیکن اگر آپ اس برائی کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، سارا معاشرہ اس برائی پہ چل رہا ہے، فرق کیا پڑے گا؟ آپ اس راستے کے راہی نہیں، کل قیامت کے اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو کر کے کامیاب کر دے گا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنا بڑا فرق پڑا ہے کہ کوئی اور میرے کہنے پہ نہیں آیا، کسی اور نے میری بات نہیں مانی، کوئی مسئلہ نہیں، کم از کم میں خود کو تو یہ بات کہہ سکوں کہ میں برائی کا ساتھی نہیں ہوں، میں غلط راستے کا راہی نہیں ہوں۔ میں نے اپنی معاشرے میں، اپنے ملک میں الیکشن دیکھے، الیکشن آئے، الیکشن ہو گئے، کون جیتا کون ہارا، میں نے رب سے وعدہ کیا میں نے کسی کی دل آزاری نہیں کرنی ہے، اللہ کی قسم اس کا فائدہ آج نظر نہیں آئے گا، لیکن ایک وقت ایسا آنا ہے کہ اسی ایک عمل کی وجہ سے شاید میری اور آپ کی اللہ تعالیٰ نجات کر دے۔ میں نے خود کو نیگیٹو تبصرات سے دور رکھنا ہے، میں نے منفی رجحانات کو فروغ نہیں دینا ہے، میں نے کسی کی جیت کو لے کے الزام تراشی نہیں کرنی، میں نے کسی کی ہار کو لے کے کسی کی دل آزاری نہیں کرنی ہے ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اندر ایسا ایمان کا جذبہ موجود ہے؟ دیکھیں تو کثرت تو اس کے اپوزٹ جا رہی ہے، عدم برداشت کا ایک لیول ہوتا ہے، ہم اس لیول کو بھی کافی ٹائم سے کراس کر چکے ہیں۔ ہمارا حال یقین جانیے ایک ایسے تماشبین ہجوم کی طرح ہو چکا ہے جسے کسی کی خیر سے، کسی کے فائدے سے، کسی کی محبت سے، کسی کے پیار سے کوئی تعلق نہیں، مقصد صرف ایک ہے، کوشش کرے کیسے بھی ہو سکتا ہے اپنے آپ کو، اپنے لیڈر کو سچا ثابت کرنے کے لیے جو کہنا پڑتا ہے، جو بولنا پڑتا ہے بولیے، کسی کی دل آزاری ہوتی ہے ہو جانے دے، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا ہے، اپنے لیڈر کی تعریفوں میں نے جھوٹ اور سچ کو مکس کر کے اپنے آپ کو لوگوں میں بلند ثابت کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا تبغضوا، کسی کے ساتھ بھی بغض نہ رکھا کرو۔ آپ کو پتہ ہے یہ ایسی بیماری ہے جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے، دل میں، صرف دل میں، زبان پہ نہیں۔ حدیث کو سمجھ لیجئے، ترجمہ دماغوں میں محفوظ کر کے لے جائیے، لا تبغضوا، کسی کے ساتھ بغض نہ کرنا۔ بغض کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ زبان خاموش ہے، زبان کچھ نہیں کہہ رہی، دل کہتا ہے اے مینوں چنگا نہیں لگتا۔
دل ہی دل میں یہ بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارا بغض تمہاری نیکیوں کو کھا جائے گا۔ ایک مسلمان کے لیے لائق نہیں ہے، اس کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے بارے میں دل میں بغض رکھے۔ بغض رکھ کر نماز پڑھنے والا، بغض رکھ کر عبادات کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس کی عبادات کو، اس کی نمازوں کو بھی قبول نہیں کرتا۔ ایک لمحے کے لیے آئیے میں اور آپ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکتے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایتھے تو صبح دوپہر شام کام ہی ہے، جو میری پارٹی کا نہیں، جو میرے لیڈر کا نہیں، جس نے میری جیت کے اوپر شادیانے نہیں بجائے، میں تو اسے بندہ ہی نہیں مانتا ہوں۔ بغض تو مطلب کہ بڑی آگے کی بات ہے، یہ تو بڑا نرم سی بات ہے۔ میں تو زبان سے نشتر چلاتا ہوں، میں تو آگ کی طرح انگارے نکال کے اس کے ساتھ مذمت کرتا ہوں۔ ایسے ایسے پروگرام بنا کر، ایسے ایسے میسج بنا کر بیان فارورڈ کرنے ہیں جس سے اسے مزید دل آزاری ہو، مزید تکلیف پہنچے۔ اور پیارے پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ مجھے ماننے والے ہو تو لا تباغضوا، جو تمہارے ساتھ تمہارا بھائی کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے اس کے ساتھ بغض نہ رکھنا، وہ تمہاری پارٹی کا ہے یا نہیں ہے، وہ جیتا ہے یا ہارا ہے، تم نے اسے ووٹ دیا نہیں دیا، لا تباغضوا، یہ جائز نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے کسی مسلمان کے بارے میں دل میں بغض رکھے۔ فرمایا وَلَا تُحَاسَدُوا، ایک دوسرے سے حسد بھی نہ کرنا۔ کسی کو اللہ تعالیٰ جیت دے دے، ہارنے والا اس سے حسد نہ کرے۔ اگر تمہارے جسے تم نے ووٹ دیا تھا وہ ہار گیا ہے اور جسے تم نے نہیں دیا وہ جیت گیا ہے تو اس پہ حسد کرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، دو لوگوں پہ تم حسد کر سکتے ہو، نبی فرماتے ہیں دو لوگوں پہ رشک کر سکتے ہو، باقی کسی کے اوپر کرنا جائز نہیں ہے ان دو کے علاوہ۔ ایک وہ بندہ جسے رب تعالیٰ نے مال دیا ہے اور مال کے ساتھ ساتھ اللہ نے اسے توفیق دی ہے، وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں غرباء کے اوپر، یتامیٰ اور مساکین کے اوپر انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اسے دیکھ کے تم حسد کر سکتے ہیں، اے اللہ جیسے اسے دیا ہے تو مجھے بھی دے، میں بھی اسی طرح تیرے راستے میں خرچ کروں۔ یہ جائز ہے، یہ دعا کرنا، ایسا حسد اور ایسا رشک کرنا جائز ہے۔ میں دوسرا بندہ جس پہ تم نے رشک کرنا ہے یا حسد کرنا ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کر لو، وہ بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کی تعلیم دی ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے خوبصورت آواز میں، وہ حدیث کا واعظ کرتا ہے اچھے انداز میں، تم اسے دیکھ کے یہ حسد کر سکتے ہو، اے اللہ تو مجھے بھی طاقت دے، میرے بھی دماغ کو کھول دے، میرے بھی سینے کو کشادہ کر دے، میں بھی اسی طرح تیرا قرآن پڑھوں، میں بھی اسی طرح تیرے پیغمبر کی حدیث کو لوگوں تک پہنچاؤں۔ تو میں اس بندے کے اوپر بھی رشک کیا جا سکتا ہے، حسد کیا جا سکتا ہے۔ باقی معاشرے میں کوئی بندہ نہیں ہے جس پہ حسد کیا جائے۔ اور مسلم کی حدیث ہے اگر کوئی انسان کسی سے حسد کرتا ہے نا تو جو حسد کرنے والا ہوتا ہے، حسد اس کی نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا کے راکھ اور کوئلہ کر دیتی ہے۔ حسد اس طرح انسان کے اندر سے نیکیاں ختم کر دیتا ہے۔ کیا ضرورت ہے اپنی تباہی کرنے کی، اپنی بربادی کرنے کی؟ آپ کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھیں، آپ کسی کو جیتتا ہوا دیکھیں، کہے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا یہ تو الفاظ کہتا ہے کسی کی اچھی گاڑی کو دیکھ کے، کسی کے اچھے گھر کو دیکھ کے، کسی کی اچھی ذہانت کو دیکھ کے، کسی کی کوئی اچھی کامیابی کو دیکھ کے یہ الفاظ تو کہتا ہے، فرشتہ آسمانوں سے فوراً تیرے پاس آتا ہے، کہتا ہے اللہ اس نے تیرے بندے کے فلاں چیز کو دیکھ کے کہا ہے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میں دعا کرتا ہوں تو اسے اس سے بہتر عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، کتنے پیارے کلمات اور کتنی پیارا اس کا فائدہ ہے۔ کہا تو کیا ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس سے تیرا بھائی نظر سے بھی بچ جائے گا اور اللہ تجھے بھی ویسی ہی نعمت عطا کر دے گا۔ یہ کرنے والا کام ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تدابروا، سنو میں نبی تمہیں کہتا ہوں کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کیا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ کیا کرو، ایک دوسرے کے عیب نہ نکالا کرو۔ اگر اصلاح کر سکتے ہو، جیسے قرآن میں داؤد علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میرا مقصد تو صرف اصلاح ہے، دل آزاری کرنا نہیں ہے۔ داؤد علیہ السلام کہتے ہیں میں حاکم بناؤں، میرا مقصد تمہاری اصلاح ہے، میں نبی ہوں، میں تو اس لیے تمہیں پیغام دیتا ہوں اللہ کے جو تمہارے دل پہ لگتی ہیں۔ کہتے ہیں نا یہ گلاں لگ دی ہیں، یہ آج کا خطبہ کس پہ لگایا تھا، میں نے تو انجی لگا جو میرے تے ہی لگا ہے، کہیں یہ کہتے ہیں یہ خطبے کے بعد مجھے،
اور یقین جانیے جو جس کے دل میں جتنا چور ہوتا ہے اسے اتنا ہی زیادہ وہ چبھتا ہے، جو بات حق ہوتی ہے وہ حق ہوتی ہے۔ یہ داؤد علیہ السلام کہتے ہیں ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، یہی میں آپ سے ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں، میری کوئی پارٹی نہیں ہے، میری کوئی جماعت نہیں ہے، میرا یہ خطبہ جمعہ فقط اصلاح ہوتا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی اصلاح کر دے، اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت عطا کر دے۔ نبی علیہ السلام نے وَقُولُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندوں، میں نبی تمہیں کہتا ہوں اگر مجھے ماننے والے ہو تو آپس میں ایسے رہو جیسے بھائی بھائی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کا بیڑا غرق کرے۔ خطبہ جمعہ مسجد میں اللہ ان ظالموں کا بیڑا غرق کرے جنہوں نے آج سگے بھائیوں کے دلوں میں بھی نفرت پیدا کر دی، ایک کدھر اور پاسے ہوئے دوجا کسی اور پاسے ہوئے، آپس کرانچے لڑ دینے پہ نہ لیڈراں پیچھے۔ اللہ ان کا بیڑا غرق کرے ایسے لیڈروں کا جنہوں نے نفرت کے بیج بوئے ہیں، جنہوں نے محبت نہیں نفرت کو بانٹا ہے، جنہوں نے میرے معاشرے کو تقسیم کر دیا ہے، جنہوں نے اپنے اقتدار کے لیے، اپنی کرسی کے لیے اپنوں کو اپنوں کا دشمن بنا دیا ہے۔ اللہ ان ظالموں کو نیست و نابود فرمائے۔ اللہ نیک اور اچھے لوگ میرے ملک میں لائے جو لوگوں کے لیے خیر کا سبب ہوں، فائدے کا باعث ہوں، نیکی کرنے والے ہوں، معاشرے کے لیے اچھا سوچنے والے ہوں، اللہ سے ڈرنے والے، رسول اللہ کی تعلیمات کو نافذ کرنے والے ہوں۔ اللہ ہمیں ایسے حکمران نصیب فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو زندہ رکھے، اسلام کے بہترین حالت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہمارا آخری وقت آئے اللہ شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔